مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد شروع کی تھی اور اس کی پہلی حدیث بیان کی گئی تھی، اور جیسا کہ پچھلے اجتماع میں عرض کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب شروع فرمائی ہے والدین کے حقوق کے بیان کے سلسلے میں، اس لیے کہ زندگی کے جتنے آداب اور احکام ہیں ان میں جو فرائض و واجبات ہیں ان کے بعد سب سے بڑا اہم ادب اور سب سے بڑا حکم شریعت میں والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے کیا۔ تو چند حدیث یہ متعدد حدیثیں آگے اسی موضوع سے متعلق آ رہی ہیں، تو پہلے ان چند حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ سن لیجئے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ وہ خود اپنا ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی رضا، باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یعنی جو شخص اپنے باپ کو خوش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو اپنے باپ کو ناراض کرے باری تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث آگے حضرت بہز بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ابر، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی کون لوگ میرے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں، اچھے برتاؤ کے مستحق کون ہیں جن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے اچھے برتاؤ کی مستحق ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ میں اور کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ فرمایا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میں نے پھر تیسری بار پوچھا کہ اور کس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کروں؟ تو تیسری بار بھی آپ نے فرمایا امت، تمہاری ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار میں نے پوچھا کہ اور کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابا، تمہارے باپ کے ساتھ۔ پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو جس کے ساتھ زیادہ رشتہ قریب کا ہو اس کے ساتھ، پھر اور جو زیادہ قریب کا ہو اس کے ساتھ، پھر اور جو زیادہ قریب کا ہو اس کے ساتھ۔ تو 3 مرتبہ پہلے
مرتبہ تینوں مرتبہ میں جواب دیا کہ ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور چوتھی مرتبہ میں کہا کہ باپ کے ساتھ کرو۔ تو بزرگوں نے، علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرے تو اس کا 3 حصہ حق ہے ماں کا اور 1 حصہ حق ہے باپ کا۔ تو ماں کا درجہ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک اس کو اس لیے مقدم فرمایا گیا کہ بچے کی تربیت میں، اس کی پرورش میں جتنی محنت اور جتنی قربانی ماں دیتی ہے اتنا کوئی اور نہیں دیتا، یہاں تک کہ باپ۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ دیکھو ماں نے تمہیں پہلے اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور کس طرح اٹھایا؟ کرہا، بڑی مشقت کے ساتھ۔ ماں کے پیٹ میں رہنے کے دوران ماں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کو وہی جانتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ کتنی محنت کے ساتھ تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور پھر تمہاری ولادت کا جب وقت آتا ہے کہ ولادت کے اندر اور محنت اور مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، قربانی دیتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر 30 مہینے تک وہ تمہیں اپنے ہاتھ میں اٹھاتی پھرتی ہے، گود میں اٹھاتی پھرتی ہے، اور پھر تمہارا دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ دودھ پلانے کے اندر جو مشقتیں اٹھاتی ہے وہ علیحدہ، اور اس کے بعد پھر آخر میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ یہ وہ مشقتیں ہیں جو باپ نہیں اٹھاتا، ماں ہی اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے بعد بھی جتنی محنت، جتنی مشقت، جتنی قربانی ماں دیتی ہے اتنا باپ نہیں دیتا۔ اس بات پہ فرمایا کہ حسن سلوک کا 3/4 حصہ ماں کا اور 1/4 حصہ باپ کا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے۔ البتہ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہی کی اطاعت کا، دونوں ہی کی تعظیم کا، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ باپ کی تعظیم اور اطاعت باپ تعظیم میں اور اطاعت میں زیادہ ہے، اور ماں حسن سلوک میں زیادہ ہے۔ یعنی باپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم زیادہ کی جائے، اس کی اطاعت زیادہ کی جائے، اس کے جو کچھ وہ کہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور حسن سلوک یعنی خدمت چاہے وہ جانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے زبان سے اظہار محبت ہو، وہ سب کچھ اس کا زیادہ حق ماں کا ہے۔ تو وہ حسن سلوک میں زیادہ، وہ تعظیم و اطاعت میں زیادہ۔ یہ تقسیم کی ہے علماء اسلام نے اس حدیث کے تحت اس کی شرح بیان کرتے ہوئے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق یہ ماں کا درجہ بہت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں کے ساتھ چونکہ عام طور سے اولاد کو ذرا بے تکلفی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس پر ناز بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو ناز اور بے تکلفی میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض اوقات وہ ناز اور وہ بے تکلفی بدتمیزی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، اور ماں کا درجہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس درجے کو انسان بھول بیٹھتا ہے، چنانچہ بے تکلفی اور ناز کے عالم میں بیجا کلمات ماں کے لیے نکال دیتا ہے زبان سے، یا ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ جو اس کی عظمت اور اس کے درجے اور اس کے مرتبے کے منافی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں باپ کی تو خوب عزت کریں گے، اس سے ذرا ڈر بھی لگتا ہے، اس کے ساتھ ذرا بے تہذیبی سے پیش آنے میں بہت خوف بھی محسوس ہوتا ہے،
لیکن ماں کے ساتھ کیونکہ بے تکلفی ہے لہذا وہ خیال وہاں پر نہیں رہتا، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات ماں کے لیے بہت ہی نازیبا حرکات اور نازیبا کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بہت ہی اللہ بچائے دنیا آخرت کے لحاظ سے یہ تباہی کا راستہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آئے یا اس کے حسن سلوک میں کمی کرے. ماں تو وہ چیز ہے کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے اس کام کے لیے بنایا کہ جتنا بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو تمہارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج اور عمرے کا ثواب ہے. اتنا بڑا مرتبہ اس نے دیا تو اس کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت عطا بن یسار ایک تعبیر ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. گناہ کیا ہو گیا ہے؟ تفصیل اس کی یہ بتائی کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا تھا، اس سے میں نکاح کرنا چاہتا تھا. اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اس کے پاس ایک اور پیغام آیا، اس کو اس نے منظور کر لیا اور اس سے نکاح بھی کر لیا. تو مجھے غیرت آ گئی کہ میرا پیغام تو رد کر دیا اور دوسرے کا قبول کر لیا. تو مجھے غیرت آئی تو ایک دن میں نے جا کر دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا، اس عورت کو بھی اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا اس کو بھی. اب غیرت میں آ کر جوش میں آ کر قتل تو کر بیٹھا، لیکن اب شرمندہ ہوں پریشان ہوں کہ اتنا زبردست گناہ ہو گیا تو آدمیوں کی جان لے لی. تو پوچھا کہ فحلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول بھی ہوگی کسی طرح؟ کوئی راستہ ہے تو توبہ قبول ہونے کا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جتنا تم سے کوئی عبادت بن پڑے وہ عبادت کرتے کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو وہ چلا گیا. تو میں نے یہ جو راوی ہیں عطا بن یسار وہ کہتے ہیں میں سب یہ قصہ دیکھ رہا تھا تو میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ حضرت جب وہ شخص آیا تھا اور آپ سے پوچھ رہا تھا کہ توبہ میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ تو عبداللہ بن عباس حضرت نے فرمایا کہ اس لیے پوچھا تھا کہ میرے علم میں کوئی بھی عمل اس کائنات میں ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اتنا بڑا ذریعہ ہو جتنا والدہ کے ساتھ حسن سلوک. تو اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی، ماں زندہ ہوتی تو میں اس کو یہ کہتا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر اور ساری زندگی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن چونکہ ماں زندہ نہیں تھی اس واسطے میں نے کہا کہ توبہ کر اور جو تجھ سے بن پڑے وہ عبادت کر تو شاید اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو یہ روایت کر کے عبداللہ بن عباس نے یہ بات بتا دی کہ گناہوں کی مغفرت بھی اگر چاہتے ہو تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اگر ماں زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو، اس کو خوش رکھنے کی فکر کرو. اب یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ قتل جو ہے کسی آدمی کو قتل کر دینا یا کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کر دینا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جب کوئی اللہ بچائے کسی کے قتل کا ارتکاب کرے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو اس نے بندے کا حق ضائع کیا اور ایک اللہ کا حق ضائع. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا
تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دے دی تو اس کو کبھی قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے اللہ کا حق اس میں پامال ہوتا ہے اور ایک بندے کی جان لیتا ہے، لہٰذا بندے کا حق بھی پامال ہوتا ہے. تو دو گناہ ہیں اس میں، حق اللہ کو بھی پامال کیا اور حق العبد کو بھی پامال. تو بندے کا جو حق ہے وہ تو جیسے میں پہلے آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس بندے سے معافی طلب نہ کی جائے. تو اب اس بندے سے معافی طلب کرنے کا تو راستہ رہا نہیں کیونکہ انتقال ہو گیا اس کا. تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے حق میں استغفار کیا جائے، اس کے لیے اظہار ثواب کیا جائے جتنا ہو سکے. اگر کوئی بندہ جس کا حق ہمارے ذمہ تھا ہم ادا نہیں کر سکے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ استغفار اظہار ثواب کرتے رہو. اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ آخرت میں جب ان کے سامنے جاؤ اللہ تعالیٰ کہے بھائی یہ تمہارا حق طلب کرنے والا ہے لیکن اس نے تمہارے ساتھ پھر بعد میں اتنا سلوک کیا، اس کو معاف کر دو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے معاف کروا دے. لیکن وہ تو اپنی جگہ پر رہا. لیکن جہاں تک اللہ کے حق کا تعلق ہے وہ توبہ سے اور عبادات سے طاعات سے معاف ہو جاتا ہے. تو یہاں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں کی اطاعت کرتا یا ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا. مانا یہ کہ اللہ کا حق معاف ہے. بندے کا حق معاف ہونے کا جو بھی راستہ ہے، قصاص ہے، دیت ہے یا خوبہ ہے یا اس کے حق میں استغفار ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ الگ بتایا ہوگا. لیکن یہاں پر جو ذکر کیا خاص طور پر وہ اللہ کا حق معاف کرنے کا ذکر کیا کہ اللہ کا حق معاف ہونے کا راستہ یہ ہے کہ توبہ کرے اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے جس میں سب سے اعلیٰ عمل ماں کے ساتھ حسن سلوک ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم له والدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح اللہ له بابین یعنی من الجنہ. حدیث کی پوری تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس شخص کے والدین مسلمان ہوں اور وہ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرے کہ دونوں والدین کے جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ خوش ہو جائے. اور والدین کی خوشی ہے کیا؟ ذرا سا آدمی جا کر ان سے کوئی ان کی خیریت پوچھ لے، ان کو سلام کر لے تو اسی سے والدین خوش ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ صبح کے وقت میں اٹھ کر اگر کوئی شخص ان کے ساتھ حسن سلوک کرے والدین کے ساتھ اور اس کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہو اس حسن سلوک سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے میرے اس عمل کے نتیجے میں، تو جب وہ صبح کو جا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا دونوں والد کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ بھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت جنت کے 2 دروازے کھول دیں گے. اللہ فتح اللہ لہ بابین، 2 دروازے کھول. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے دونوں ماں باپ ہیں نہیں، صرف ماں ہے یا صرف باپ ہے، تو وہ صبح کو جا کر جو بھی موجود ہے باپ یا ماں اس کے ساتھ اس میں سلوک کرے صبح صبح، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول. اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا اس سے جب تک کہ والدین میں سے جس کو ناراض کیا ہے وہ اس سے راضی نہ ہو جائے. جب تک ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کیا یا دونوں کو ناراض کیا تو جب تک جس کو ناراض کیا ہے وہ راضی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی راضی نہیں ہوں گا اس بندے سے. تو جو راضی ہیں جو یہ بات سن رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ، کہ اگر وہ ماں باپ اس پر ظلم کر رہے ہو تب بھی، تو انہوں نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، یہاں چاہے ظلم کر رہے ہو تب، یعنی اگر بالفرض ماں باپ ظلم کرتے ہو پھر بھی
ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ یہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے. والدین کو چاہیے کہ ظلم نہ کریں، اور اگر کر رہا ہے تو گناہگار ہے بہت، کیونکہ ظلم کرنا جس طرح اوروں کے اوپر حرام ہے اس طرح اولاد کے اوپر ظلم کرنا بھی حرام ہے. ان کے اگر وہ ظلم کریں گے تو ان کے لیے سخت گناہ ہے، سخت حرام ہے، اور اس کا بدلہ وہ ان کو ملے گا آخرت میں. لیکن اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرے یا بدسلوکی کرے، بلکہ ان کے ساتھ پھر بھی اسے سلوک کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اگر ایک کوتاہی کر رہا ہے تو وہ دوسرے کی کوتاہی کا جواب پیدا نہیں کرتا، اس کے لیے پھر بھی اس کو واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسے ضرور کرے. درست واقعہ یاد آیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، بڑا پکی حدیث ہے سند کے اعتبار سے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ اس دنیا میں دو بچے ایسے ہوئے ہیں جو بچپن ہی میں گود کی حالت میں وہ بولے، اور اس طرح بولے جیسے کہ ایک سمجھدار آدمی بالغ آدمی بولتا ہے. ایک تو مشہور ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب مریم کے اوپر تہمت لگائی تھی ان کے قوم کے لوگوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں بول اٹھے، بچے تھے، گود میں تھے، بول اٹھے اور کہا کہ یہ تہمت لوگوں کی غلط ہے، اور حقیقت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو وہ بولے تھے. دوسرا فرمایا کہ ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا جریج، اور یہ بھی پچھلی امتوں میں گزرے ہیں. ان کے لیے بھی ایک بچہ بولا تھا. وہ کیسے بولا تھا اس کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ یہ جریج جو تھے یہ ایک بڑے عبادت گزار قسم کے راہب آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی ہوئی تھی مسجد کی طرح کی. اس میں دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. اب جو کہ عابد زاہد لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے پاس لوگ آیا ہی کرتے ہیں. تو ایک قریب میں کوئی عورت رہتی تھی، وہ کبھی کبھی آ جاتی تھی، کوئی دعا کرانے آ گئی، کچھ بات پوچھنے کے لیے آ گئی. تو وہاں اتفاق سے ایک چرواہا بھی رہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جریج صاحب جو تھے یہ اپنی خانقاہ کے اندر عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے. باہر سے ان کی والدہ آئی اور یہ اندر خانقاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے والدہ نے اس کے دروازے کے پاس، کھڑکی کے پاس جا کر ان کو آواز دی، جو ہے کوئی بات کہنا چاہتی ہوگی. یہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسری طرف میری ماں بلا رہی ہے، کیا کروں. پھر بند میں پڑے. آخر دل میں خیال یہ آیا کہ بھائی نماز توڑنا تو مناسب نہیں معلوم ہوتا، نماز پوری کرنی چاہیے. نماز میں لگے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دوبارہ آواز دی. ماں کو پتہ نہیں تھا کہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں. دوبارہ آواز دی تو پھر ان کے دل میں تردد پیدا ہوا کہ ایک طرف ماں بلا رہی ہے، ایک طرف نماز میں لگا ہوا ہوں، کیا کروں. پھر دل میں خیال یہی آیا کہ نماز توڑنی نہیں چاہیے، نماز جاری رکھی. تیسری مرتبہ پھر ماں نے آواز دی اور پکارا تو پھر یہ تردد پیدا ہوا. پھر انہوں نے کہا نماز پوری کروں، نماز پوری کرنے میں لگ گئے. جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو ماں کو بڑا تکلیف پہنچی کہ میں بیٹے کو پکار رہی ہوں، یہ جواب نہیں دیتا. تو اس کے منہ سے بد دعا کا کلمہ نکل گیا ماں پہ.
ماں نے کہا کہ اللہ کرے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، بازاری عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، فاحشہ عورتوں کا، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے. یہ بد دعا کر دی ماں نے. اب حالانکہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی وجہ سے توڑا نہیں، لیکن ماں نے کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بد دعا دے دی. اب قصہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو عورت آیا کرتی تھی ان کے پاس کبھی کبھی مسئلے سے پوچھنے آتی ہوگی یا دعا کرانے آتی ہوگی کچھ، تو اس کو اچانک حمل ہو گیا اور مقدمہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، بچہ پیدا ہو گیا. اس کو پکڑ کے لے جایا گیا کہ یہ عورت ہے، اس کا کچھ اور تو ہے نہیں، بچہ پیدا ہو گیا. تو اس سے پوچھا بادشاہ نے کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ تو اس نے جنید، یہ جو خانقاہ میں تھے عابد زاہد آدمی، ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ میں ان کے پاس جایا کرتی تھی اور اس کا یہ قصہ ہو گیا. اب جناب بادشاہ نے کہا کہ پکڑ کے بلاؤ اس کو، اس کا جو خانقاہ ہے اس کو اٹھا دو اور اس کو پکڑ کے لاؤ، اور پکڑ کے لا کر اس کو قید کرو. چنانچہ ان کی خانقاہ ڈھا دی گئی، مسجد شہید کر دی گئی اور پکڑ کے لائے گئے گرفتار کرا کے بادشاہ کے پاس. جب بادشاہ کے پاس آئے تو جب آنے لگے تو جب ہاتھ میں وہ گڑیاں پڑی ہوئی تھی، گرفتار سے عدالت میں لے جایا جا رہا تھا، تو وہاں راستے میں یہ بازاری طوائفیں کھڑی ہوئی تھی. تو وہ سامنے نظر آئی تو ان کو دیکھ کر یہ مسکرائے جنید. تو جب یہ مسکرائے تو جو آدمی ساتھ جا رہے تھے ان کو اور زیادہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ آدمی کو غلط معلوم ہوتا ہے جو بازاری عورتوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. وہاں پہنچے تو جا کر بادشاہ کے پاس اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے اوپر الزام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں کہتا، یہ بچہ جس کا قصہ ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لیجیے. تو وہ بچہ گود میں تھا تو وہ بچہ بول پڑا اور بچے نے کہا کہ جی یہ بے قصور ہے اور اصل میں میرا باپ وہ چرواہا ہے جو وہاں پر بیاہ کرتا تھا. اس سے گواہی دے دی کیا. تو جب یہ گواہی مل گئی تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی اور اس نے اپنے چہرے پر پچھتایا، پشیمان ہوا. تو کہنے لگا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ تمہاری خانقاہ کو جا کر ہم نے ڈھا دیا اور تمہاری مسجد کو شہید کر دیا، تمہیں گرفتار کر دیا. تو اب ہم تمہاری خانقاہ کو دوبارہ بناتے ہیں، سونے سے بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے سونے ہونے کی نہیں چاہیے. اچھا چاندی کی بنا دیتے ہیں. کہا کہ چاندی کی بھی نہیں چاہیے، بس اتنا ہے کہ جیسی میری تھی ویسی مٹی پتھر کی ویسی خانقاہ مجھے دوبارہ بنا دو تاکہ میں جا کر اپنے عبادت میں لگ جاؤں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جب تم لائے جا رہے تھے تو راستے میں یہ بازاری فاحشہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر تم مسکرائے، یہ کیا قصہ تھا؟ اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو میری ماں کی بد دعا لگی مجھے، کہ ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرے یہ فرمایا کہ بد دعا تو قبول ہوئی اس کی، لیکن ایسی نہ ہوئی کہ وہ بہت بڑی کسی گناہ میں مبتلا کر دیتی. قصور میں نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو نماز میں مشغول تھے، بلکہ ماں کی طرف سے یہ ذرا بظاہر زیادتی معلوم ہوتی ہے کہ اس 2-3 مرتبہ کی آواز نہ دینے پر اتنی بڑی بد دعا دے دیں بچے کو، اولاد کو. لیکن جو فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ظلم بھی کیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ماں کی بد دعا قبول کر لیتے. اب یہ تو ان کی عبادت اور ذوق کی برکت تھی کہ بد دعا اس طرح قبول کی کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ پکڑے گئے، تہمت لگی اور کتنی بری تہمت لگی اعوذ باللہ. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کی عبادت ذوق کی برکت سے، لیکن ماں کی بد دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی اتنی خطرناک بات ہے ماں اور باپ کی
اللہ بچائے نافرمانی یا ان کے ساتھ بدسلوکی. اب یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ نماز پڑھ رہے تھے نا اور نماز پڑھتے ہوئے جواب نہیں دیا، تو ہمارے علماء کرام نے مسئلہ یوں بتایا ہے کہ اگر نماز ہے فرض نماز اور پھر والدین آواز دیں تو ان کے جواب دینے کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں. فرض نماز کو پورا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر نفلی نماز ہے تو نفلی نماز میں اگر والدین کو پتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے چاہے نفلی ہی صحیح، تب بھی نماز توڑنی نہیں چاہیے. اگر والدین کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑنی نہیں چاہیے، بلکہ نماز پوری کر لیں. نماز پوری کرنے کے بعد پھر جواب دیں. لیکن اگر نفلی نماز ہے اور والدین کو پتا نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہاں ہوا تھا پچھا اندر کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، والد یا والدہ کمرے سے باہر ہیں، وہ آواز دے رہے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے. اس وقت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز توڑ دے اور والدین کو جواب دے، ان کے پکار کا جواب دے. اس کے بعد جب ان کا کام کر چکے تو اس کے بعد پھر اپنی نماز دہرائیں اگر ان کو پتا نہیں. اگر پتا ہے تو پھر توڑنا جائز نہیں. لیکن اگر پتا نہیں ہے والدین کو، جیسے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ آواز دے رہے ہیں، تو اس میں ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں نماز کو توڑ دینا واجب ہے. اگر نماز کو جاری رکھے گا اس صورت میں گنہگار ہوگا. نماز توڑ دے، جواب دے، اس کے بعد پھر اکثر دوبارہ قضا کر کے نماز پڑھے. اتنا بڑا درجہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرمایا ہماری نماز بھی اگر نفلی پڑھ رہے ہو تو توڑ دو، ان کو خوش رکھو. جی سنت بھی نفلوں کے حکم میں ہے. سنت جو ہے وہ بھی نفلوں کے حکم میں ہوتی ہے. واجب اور فرض ایک حکم ہے. تو یہ ہے اس حدیث کا حاصل کہ فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ان کو ظلم کیا ہو والدین نے، تب بھی اس کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں فرمایا، اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجزی والد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی، صرف ایک راستہ ہے ان کا حق ادا کرنے کا، اور وہ یہ کہ کوئی اولاد اپنے باپ کو پائے کہ وہ غلام ہے تو یہ اس کو خرید کر آزاد کر دے. تو یہ عمل شاید اس کے والد کے حقوق کو ادا کرنے کا ذریعہ بن جائے، ورنہ اور کوئی عمل ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. حق کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے، یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر اٹھایا ہوا ہے، پشت پر سوار کیا ہوا ہے اور پشت پر سوار کر کے ان کو طواف کرا رہا ہے، اور ساتھ میں کبھی کبھی زبان سے یہ لفظ بولتا کہ انی لہا بعیرها المذلل، کہ میں اپنی ماں کا اونٹ ہوں، ماں کا ذلیل اونٹ ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو اپنی ماں کے لیے ایسا بنا رکھا ہے جیسے اونٹ، کہ اونٹ پر سواری کرتا ہے نا کوئی، تو میں نے اپنی ماں کو اپنے پشت پر سوار کر رکھا ہے، اس کے لیے ذلیل بن گیا ہوں اور اونٹ بن کر اس کو طواف کرا رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو ان کو یہ منظر اچھا لگا کہ یہ لوگوں کتنا اچھا عبادت گزار لڑکا ہے
کہ جو طواف خود بھی کر رہا ہے، ماں کو بھی کرا رہا ہے، اور اپنی خود کے اوپر طواف کر کے اتنی محنت کر کے طواف کرا رہا ہے. تو جب طواف سے فارغ ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا وہی آدمی کہ یبن عمر اجزیتھا، کہ اے عبداللہ بن عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یعنی میں نے اتنی محنت اٹھائی کہ اپنی اس پر اس کو سوار کر کے اس کے لیے اونٹ بن گیا اور اس کو طواف کرایا، تو کیا اس سے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میرے اوپر جو حق تھا؟ تو حضرت اللہ بن عمر نے جواب میں فرمایا کہ لا ولا بظفرۃ واحدہ، کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے میرے ماں کا حق ادا کر دیا، اس طرح اس کو طواف کرا کے یاد رکھو کہ ایک سانس کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا. ایک سانس کے برابر بھی ماں کا حق ادا نہیں کر پائے. یہ جو تم نے اتنی مشقت اٹھائی، بے شک انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا اس عمل کا، لیکن اگر دماغ میں یہ بات ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ماں کا، تو یہ بات صحیح نہیں، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس عمل کے ذریعے اس کا پورا حق ادا کر. یہ جناب حدیث آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی والدین کی اطاعت اور ان کے حسن سلوک کے بارے میں. آج جو ہمارے اوپر مغربیت کا طوفان مسلط ہوا ہے، اس نے ہمارے معاشرے کی چول چول ہلائی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اقدار جو صدیوں سے جمی اور بیٹھی ہوئی اقدار تھی، ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے یہ اجنبی ہو گئی. آج کل یہ فیشن بن گیا کہ جنریشن گیپ کا فیشن کے ساتھ یہ جو ماں باپ ہیں یہ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، اور یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے یہ بڑی ماڈرن ہے. لہذا آج کے حالات کا تقاضا جتنا یہ سمجھتے ہیں اتنا ماں باپ نہیں سمجھتے، اور ماں باپ کو بیوقوف، احمق اور اگلے وقتوں کے لوگ قرار دے کر اور ان کے ساتھ بے ادبی، گستاخی، اعوذ باللہ، یہ شیوا بنتی جا رہی ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وہ ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اسلام کے تعلیمات کا پہلا قدم یہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری جیسا آدمی اپنی کتاب کو شروع سے کر رہا ہے، نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ حج زکات کا ذکر. پہلا قدم یہ اٹھا رہا ہے کہ اگر آدمی بننا چاہتے ہو اور صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کو خوش کرو، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اگر یہ نہیں کر پائے تو اس کے معنی یہ کہ تم کیسے مسلمان ہو، کیا نمازیں تمہاری اور کیا روزے تمہارے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ امام بخاری کا پیغام ہے، اور اس کے برخلاف آج جو نسل اٹھ رہی ہے اعوذ باللہ، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہاتھ سے بات نکل جائے گی. اب مغرب میں جا کر دیکھو کہ اولاد نے ماں باپ کا کیا کر رکھا ہے. اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں ماں باپ ذرا عمر سے گزرے اور کام کاج کرنے کے لائق نہ رہے تو اولاد جو ہے وہ اس چیچڑے کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا. اور ایسے وہ اولڈ ایج ہوم ہے کہ اس کے اندر ماں باپ کا اولاد کی شکل دیکھنے کو ترس ہے ساری عمر، کبھی کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں. میں نے خود دیکھا ہے یہ منظر کہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، بوڑھے ماں باپ اشتہار دیتے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر 1 گھنٹے ہم سے بات کر لے تو اتنے ڈالر اس کو اجرت دیں گے. اس واسطے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں، تو اس کو باقاعدہ اشتہار دے کر، پیسوں کا اشتہار دے کر، پیسے دے کر وہ بلاتے ہیں کہ آؤ آ کر ہم سے بات کر لو. اور وہیں کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، ایک اولڈ ایج ہوم کے سربراہ کا اپنا بیان کیا ہوا قصہ کہ ایک مرتبہ یہ ایک صاحب پڑے ہوئے تھے بوڑھے، ان کا انتقال ہو گیا اولڈ ایج ہوم. تو انہوں نے اس کے لڑکے کو جو کسی بڑا
बसर रोजगार था, बड़ी किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको फोन किया कि जी आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, आ जाइए सूरत वूरत देख लीजिए, दफन वफन करने का इंतजाम कर दीजिए। तो उन्होंने वहां से कहा कि ओहो भाई बड़ा अफसोस हुआ, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मुश्किल यह है कि मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, लिहाजा ऐसा करो कि उसके दफन दफन का इंतजाम कर दो, बिल भेज देना, बिल पेमेंट कर दूंगा, बिल अदा कर देना। यह हालत हो गई। तो भाई ये सब इसलिए कि इस तालीम, इस नई तालीम और नई तहजीब ने माँ बाप के साथ जो ताल्लुक था उसको इस तरह काट किया कि उसके नतीजे में न माँ की कोई इज्जत है, न बाप की कोई इज्जत है, न माँ बाप की कोई वक़्त है, उसके किसी हक का कोई एहसास नहीं। और बात यह है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसे उठाकर नर्सरी में भेज दिया, बाप साहब जो है वो घर को ताला लगा के अपने नौकरी पे चले गए, माँ साहब जो है वो अपनी नौकरी पे चली गई, बच्चे को कहीं से नर्सरी के अंदर भेज दिया। और लिहाजा बच्चे को क्या पता कि मेरा माँ कौन है और बाप कौन है और इनके मेरे ऊपर क्या एहसानात है। उसका नतीजा यह है कि फैमिली का शिराजा बिखर गया, आज रो रहे हैं वहां के अहले फिक्र जाने से कि हमारे खानदान का शिराजा बिखर चुका। तो वो इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हुदूद और कुयूद को तोड़ा, और उसके नतीजे में दुनिया के अंदर भी ये खराबी देख रहते हैं। तो इस अंजाम से अगर बचना है भाई, तो बचपन से औलाद को इस तरह तरबियत देनी चाहिए कि उसके अंदर ये अक़दार, जो दीनी अक़दार है वो पैदा हो और अपने बड़ों की इज्जत करने का तसव्वुर पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें तौफीक अता फरमाए कि और उस अंजाम से बचाए जिससे आज मगरिब के लोग दो चार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहादीस के जरिए, और ये और अहादीस है, वक्त चूंकि कम है इसलिए मैंने आगे अभी नहीं मजीद हदीसें नहीं पढ़ी, लेकिन अहादीस बेशुमार हैं, कुरान हदीस भरे हुए हैं वालिदैन की इताअत और उनके हुस्न सलूक के बारे में। और ये भी बता दूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका भी बता दिया कि भाई जब तक वालिदैन जिंदा हैं उस वक्त तक तो यह हुस्न सलूक करो, वालिदैन का इंतकाल हो जाए, किसी के वालिदैन मौजूद ना हो तो, और आमतौर से ऐसा होता है मुसलमानों के दिल में यह बात होती है कि जब इंतकाल हो जाता है तो हसरत होती है कि ओहो कितना बड़ा मौका हमने ज़ाया कर दिया, कि जिंदगी में अगर कर लेते तो एक एक अमल के जरिए जन्नत कमा सकते थे, लेकिन अब ये दौलत हाथ से छिन गई तो अब क्या करें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका भी बता दिया कि अगर किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया हो तब भी उनके साथ उसने सुलूक का दरवाजा बंद नहीं, फरमाया कि जितना हो सके उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत करो, इशारे सवाब करो, उनके जो अजीज हैं, दोस्त हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, उनके साथ उनसे सुलूक करो, तो इंशाअल्लाह ताला वही सवाब मिलेगा जो वालिदैन के साथ जिंदगी में हुस्न सलूक करने का सवाब मिलता है। तो चाहे वालिदैन जिंदा हो या अल्लाह के यहाँ जा चुके हों, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला रास्ते खोले हुए हैं, और जन्नत कमाने का इससे बेहतर रास्ता कोई और है नहीं। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें बद्दुआ दी कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा सके। यानी बुढ़ापे की हालत में अगर पाए तो उसके लिए जन्नत कमाना और अपनी मग़फ़िरत हासिल करना इतना आसान है कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से देख लेगा कितना बड़ा सवाब मिलेगा, उनको जरा सा खुश कर देगा, कोई अच्छा बोल देगा उनके सामने, उनका दिल खुश हो जाएगा, तो उससे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, उसको जन्नत मिल जाएगी। इतना आसान काम था, फिर भी जन्नत न कमा सका, तो हुजूर अक़दस ने बद्दुआ दी कि बर्बाद हो जाए वो शख्स। अल्लाह ताला बद्दुआ का मिज़ाज बनने से हर मुसलमान को मालूम है। तो दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको इन अहादीस करीमा की ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।